CNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں سابق نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان۔ ملاقات کے لیے اسلام آباد میں واقع ان کی رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ پرتکلف ناشتے سے تواضع کی گئی۔ لباس تبدیل کیا۔ ڈاکٹر ندیم جان سے گفتگو ہوئی۔ پاکستان میں صحت کے نظام میں تو کافی چیلنجز ہیں، آپ کے لیے یہ وزارت سنبھالنا کتنا چیلنجنگ رہا؟ چیلنجنگ تو بہت رہا، لیکن مجھے چیلنجز کا ادراک تو پہلے سے تھا، کیونکہ میں سسٹم کے اندر ہی کام کر رہا تھا اور میں چونکہ ایک ہیلتھ ورکر ہی ہوں، تو بہت ساری چیزوں کا تو مجھے پہلے سے علم تھا، اور پھر اس کے لیے میرے ذہن میں ایک پلان بھی تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ یہ پلان کا کوئی اگر دوست منسٹر بن جاتا ہے تو اس کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں چانس دے دیا، تو آلریڈی میں رائٹ فرام دا ورڈ گو میں تو پریپیئرڈ تھا۔ تو چیلنجز بہت سارے ہمارے ہیلتھ سسٹم کے، ڈیزیزز کے، آپ کی فنڈنگ کے، پھر مختلف قسم کی انگیجمنٹ کی، ریلیشن شپس کے، تو وہ چیلنجز تھے، لیکن الحمدللہ ہم سے جو ہو سکا وہ ہم نے کیا۔ کبھی سوچا تھا کہ میں تو کمیونٹی ورکر کے طور پہ کام کر رہا ہوں، میں کبھی پاکستان کا وفاقی وزیر بنوں گا؟ اچھا، میں کریئر میں نے شروع کیا ایک کمیونٹی ورکرز سے، پھر میری گروتھ ہوئی، میں ایک آپریشن لیول پہ چلا گیا، پھر مینیجر لیول پہ، پھر لیڈرشپ ہیلتھ سیکٹر میں، پھر انٹرنیشنلی، تو اور کچھ انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر سے پذیرائی بھی ملتی رہی، پھر میں کچھ لکھتا بھی رہا، انٹرویوز بھی مختلف انٹرنیشنل چینل سے ہوتے رہے، اور جس انوائرمنٹ سے میں گزرا اور جس مشکلات سے میں گزر رہا تھا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ مجھے کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس لیول تک ہم پہنچیں گے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا، اور پھر جو ساری ہماری پوٹینشلز تھی، اللہ نے جو استطاعت دی تھی، وہ یکسوئی کے ساتھ استعمال کی کہ ملک کا کچھ ہم بھلا کر سکیں۔ ہیلتھ منسٹری ایک ٹیکنیکل کام ہے۔ اب ایک سادہ FA یا BA پاس بندہ آتا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں نے بیوروکریسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اسے نہیں پتا بڑی بڑی فارما کمپنیز کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے، میں نے انٹرنیشنل جو ڈونر ایجنسیز ہیں میں نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، میں نے پاکستان کے لیے فنڈنگ کہاں سے لانی ہے، میرے یہاں پہ ڈاکٹرز کے مسائل کیا ہیں، ہمارے ہاسپٹلز کا معیار کیسے میں نے بہتر کرنا ہے، تو اس کے پاس تو یہ ٹیکنیکل سکلز نہیں ہے۔ تو کیا اس سیٹ کے لیے کوئی خاص معیار نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی سینسیٹیو ہے، اور ہم ڈیزیز برڈن ہمارا دیکھیں، ڈائبٹیز میں ہم ہائی رینک کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس C میں ہم ٹاپ پہ ہیں، TB میں ہم 5th پہ ہیں، پولیو میں ہم افغانستان کے ساتھ صرف 2 ممالک رہ گئے ہیں جہاں پہ پولیو ابھی بھی انڈیمک ہیں۔ اس طرح بہت ساری بیماریاں، کرونک بھی، اس طرح آپ نان کمیونیکیبل ڈیزیز، تو ایک ہیوج ڈیزیز برڈن ہے، پھر ہیوج چیلنجز ہیں، پھر ریسورسز ہمارے پاس بہت کم ہیں۔ تو وہ سکلز جو آپ فرما رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ٹاپ پہ سکلز ہو، ویژن ہو، کمٹمنٹ ہو، تو پھر جا کے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگی نیچے لیول پہ۔ اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ جی چونکہ پولیٹیکل سسٹم ہے تو اس میں تو کوئی بھی لیڈرشپ رول لے کے پھر بیوروکریسی پھر وہ ہر کر سکتا ہے، یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو جو ہماری ہسٹری رہی ہے وہ ہم پھر اس لیول پہ ہیلتھ میں نہیں ہوتے۔ دیکھیں، ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں، ہم ابھی سری لنکا سے بھی ہیلتھ میں ہم پیچھے ہیں، بہت ساری ریجنل کنٹریز میں سے، یعنی جو کہ باقی چیزوں میں ہم سے پیچھے ہیں، لیکن ہم ہیلتھ میں ان سے پیچھے ہیں۔ اور میں جب کمپیئر کرتا ہوں، میں نے چونکہ ساری صومالیہ، سوڈان، ایتھوپیا، کینیا، افغانستان، ان ساروں میں فلپین کا سسٹم ہم سے بہت بہتر تھا۔ اسی طرح جب میں گیا تھا افغانستان میں کام کر رہا تھا، اور افغانستان کی ہیلتھ سسٹم کے اندر رہ کے میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ بھی ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی ہیلتھ کو کسی نے اہمیت نہیں دی۔ حالانکہ دیکھیں، ہیلتھ ہی تو جان ہے، تو جہان ہے، تو بندی کی ضروریات تو ہیلتھ اور نیوٹریشن سے شروع ہوتی ہے نا۔ آپ کو پھر سڑک، پھر بجلی، پھر باقی سہولیات تو بعد میں آ جاتی ہے نا، جب آپ ہیں، جب آپ کی لائف ایٹ ایز ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر نیشنل ڈیولپمنٹ میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اب سر کچھ
پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں. بچپن کہاں گزرا, کیسا گزرا؟ اچھا میں تو تنگی میں پیدا ہوا, چرسدے کا ایک گاؤں, ابھی تو تحصیل ہے, اور مڈل تک تعلیم ادھر حاصل کی. پھر پشاور آئے تعلیم کے لیے, اور پھر خیبر میڈیکل کالج سے گریجویشن کی, پھر پوسٹ گریجویشن MPH اور پوسٹ گریجویشن ہیلتھ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ, پھر لندن اسکول آف ہائجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن سے, CDC اٹلانٹا سے شارٹ کورسز وغیرہ, پھر مختلف قسم کی ٹریننگز کی. تو ایک مڈل کلاس, بلکہ شاید لوور مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے, اور سیلف میڈ میں اپنے آپ کو اگر کہوں تو بے جان نہیں ہوگا, کیونکہ میری لائف میں چونکہ نہ کوئی مجھے پولیٹیکل سپورٹ, یعنی پولیٹیکل فیملی سے نہیں, یا کوئی امیر بندہ نہیں, یا کوئی اور بھی کنیکشنز نہیں, اور الحمدللہ جتنی بھی اللہ نے مجھے کامیابیاں نصیب کی ہیں, اور جس لیول پہ مجھے منسٹری سے پہلے بھی میں ویل پلیس تھا انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں اور نیشنل میں بھی, تو وہ اللہ کی مہربانی اور تھوڑا بہت جو ہم سے ہوتا رہا. چارسدہ کا تو گڑ مشہور تھا, اب وہاں پہ ایک عالمی شخصیت بھی پیدا ہو گئی جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. یہ بڑی نوازش. میں تو ایسا نہیں سوچتا کہ میں کوئی بڑی شخصیت ہوں, لیکن میرے جو لوگ ہیں وہ بہت خوش ہیں. ڈسٹرکٹ چارسدہ, پھر میرے گاؤں کے, جب میں وزیر بنا تو مجھے اتنی زیادہ مبارکبادیاں آئیں لاکھوں میں کہ میں سب کو جواب بھی نہیں, میں چاہتا تھا کہ سب کو میں جواب دے دوں, اور ہر گھر میں ایسی خوشی کا عالم تھا, اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میں وزیر بنا ہوں. یہ میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتا رہا ہوں جو میرے خیال میں میرے لیے خوشی کا بہت بڑا عنصر تھا. یہ کہ گاؤں کا میں نے رکھا کہ جو بھی سہولیات ہیں, ایک ہاسپٹلز, کچھ جو ان کے لیے ریہیب کی ضروریات تھی, میں نے مختلف ڈونر سے مختلف ریسورس استعمال کر کے ان کو دے دیے. موبائل ہاسپٹل دے دیا, پھر آگے CT اسکین کا اور لیب, اس کا کیتھ لیب کا کارڈیک ڈیزیزز کے لیے میرا پلان ہے, جو کہ اگر میں وزیر نہیں بھی ہوں گا تو انشاءاللہ میرے اتنے زیادہ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ پول کریں گے ریسورسز, اور وہ بھی ہم بنائیں گے. تو جی بالکل, ان کو بہت خوشی ہے. بچپن میں شرارتی تھے یا خاموش طبع؟ شرارتی تھوڑا بہت تو میں تھا, لیکن میرے خیال میں ہمیشہ سے بڑا سیریس رہا ہوں, جو کہ میں ابھی مس بھی کرتا ہوں کہ بچپن میں تو کچھ نان سیریس ہونا چاہیے تھا, یہ ایون جوانی میں بھی. تو میری اپروچ لائف کے حوالے سے کافی سیریس رہی, اور چیزوں کو میں بڑی گہرائی میں سوچتا رہا, جس کا نقصان بھی ہوا, اور سینسیٹیو بھی بہت تھا. بچپن یا جوانی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہو؟ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور میری نہیں تھی. میں سول سروس جوائن کرنا چاہتا تھا, لیکن انہوں نے بہت زور دے کے کہا کہ آپ پڑھو گے میڈیکل کالج. اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ چل ان کی خواہش ہے, میں پوری کر لیتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ شاید یہ زیادتی کر رہے ہیں. تو ابھی جب میں ریٹروسپیکٹیولی سوچتا ہوں تو ایک اچھا فیصلہ تھا, کیونکہ میں اگر ڈاکٹر نہ بنتا تو مجھے اتنی اپرچونٹیز نہ ملتی, اتنا ایکسپوجر نہ ملتا, اور اتنی زیادہ عزت نہ ملتی. تو وہ ایک ان کی جو ویژن تھی وہ صحیح تھی. گھر کا ماحول کیسا تھا؟ بڑا پڑھا لکھا تھا؟ اتنا پڑھا لکھا تو نہیں تھا. اچھا میرے والد صاحب تو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن ان کی ویژن جو تھی بڑی کلیئر تھی. ایجوکیشن کو وہ پروموٹ سوسائٹی میں کرنا چاہتے تھے. تو ہماری فیملی میں شروعات ہی فیمیل ایجوکیشن میرے والد صاحب نے شروع کی, یعنی جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. اور کچھ ان کے جو بھتیجیاں تھیں جو کہ کالج تک پہنچی, تو ان کو کالج لے جانا ایک جوشیر لانے کے برابر تھا. اور میرے والد صاحب نے وہ انیشیٹو لیا, ان کو پڑھایا, ان کو لے جا کے کالج میں داخل کروایا, پھر یونیورسٹیز میں. تو وہ تعلیم کے لیے بہت ہی سرگرم عمل رہے, اور ہمارے اوپر بھی یہی تھا کہ آپ پڑھو گے, کیونکہ ہمارا تو ایک زمیندار لوور مڈل کلاس سے تعلق تھا. تو ان کی خواہش تھی کہ یہ جو علم ہے, روشنی ہے, یہ پھیلتی جائیں, اسی سوسائٹی میں بہتری آئے گی. تو فیملی سے شروع کیا. پھر ہمیں بھی سارے, میرے 2 اور بھائی بھی ہائی لیول پروفیشنلز ہیں. ایک بھائی اینڈوکرائنالوجسٹ ہے, اور ابھی قطر میں ہے, لیکن ہے تو وہ ڈوئل نیشنل UK کے. دوسرے بھائی بھی ابھی UK میں ہیں, وہ ہیں ٹاپ لیول کے انجینئر ہیں, اور ان کی مسز بھی ڈاکٹر ہے, تو وہ بھی UK میں ہیں.
باقی بھی میرے جو کزنز ہیں جو پڑھے ہیں تو وہ میرے والد صاحب کی ویژنز کی وجہ سے پڑھے ہیں. آپ نے یونائٹڈ نیشنز، USAID، WHO، ورلڈ بینک اور بل گیٹس فاؤنڈیشن جیسے بہت سے عالمی اداروں میں خدمات سار انجام دی ہیں. سب سے زیادہ اچھا تجربہ کہاں رہا؟ میں تو جہاں بھی الحمدللہ رہا ہوں تو مشکلات میں رہا ہوں، بہت زیادہ چیلنجز میں. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. میں جب صومالیہ کے اندر تھا تو ادھر آ گئی کولرا کی وبا، اور صومالین گورنمنٹ کے پاس نہ کیپیسٹی تھی، نہ میڈیسنس تھی، نہ اکوپمنٹ تھی، اور نہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی. جب میں نے دیکھا، کیونکہ میں ایک دور افتادہ علاقے میں تھا صومالیہ کے، تو بچے مر رہے ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں. اچھا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا اس پہ تو ہم نے کام کرنا ہے. تو میں نے اپنے ادارے کو کہا کہ جی ہم چونکہ منسٹری کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم ہی اس پہ لیڈ کر کے ہم ہی شروع کر لیتے ہیں. منسٹری کو مین بورڈ لے لوں گا، وہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ہم ہی ساری وبا کو کنٹرول کر لیں گے. تو میرے پاس پیسے بہت کم تھے، بجٹ میں تھے 16,000 پاؤنڈ. تو مجھے ادارے نے کہا کہ یہ تو آپ کے پاس تو فنڈنگ ہی نہیں ہے، اور آپ کی لمیٹڈ سکوپ ہے، پھر بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ ہے، تو کیسے ہوگا؟ لیڈ آپ مت لیں، لیکن آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو سپورٹ میں کریں. میں نے کہا نہیں جی، ہم چونکہ بیسڈ ہیں ادھر، ہماری نیٹ ورکنگ صحیح ہے، ہماری ایکسیپٹیبلٹی کمیونٹی میں صحیح ہے، اور مجھے بھروسہ ہے انشاءاللہ ہم ہی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. 16,000 پاؤنڈ سے 16,000 سے ہم نے شروع کیا. اچھا انہوں نے کہا کہ ایٹ یور اون رسک، لیکن یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. بالکل صاف کہا کہ آپ ہمیں شاید ہماری ڈگنیٹی کو جیوپرڈائز کر رہے ہیں کہ آپ لیڈ لے کے فیل ہو جائیں گے تو ہم تو. میں نے کہا چلے کرنے دے. چلے جب مجھے اپروول مل گئی، منسٹر سارے میرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو میں نے ایک میٹنگ کال کی. میں نے کہا جی وی ول بی ٹیکنگ لیڈ آن دس کولرا کنٹرول. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جلدی پروپوزل سبمٹ کر دیے. کبھی ایک ڈونر سے 20,000، دوسرے سے 50,000، اس طرح میڈیسنز، پھر ریپس، پھر بیڈس آ گئے. پھر کبھی ایک کینیا سے ہیومن ریسورس لا رہے ہیں، کبھی ایتھوپیا سے لا رہے ہیں. اچھا سلسلہ چلتا رہا. یہ کوئی 5-6 مہینے پہ ہمارا یہ آپریشن محیط تھا، بہت ہی ٹف تھا. لیکن میری یعنی جب ہم نے لیڈ لینے سے پہلے جو سچویشن تھی تو اس میں کیجوالٹیز بے تحاشا اموات ہوئی تھی. جب ہم نے شروع کیا اور یہ 5-6 مہینے چلایا تو انیشیلی 1% مورٹیلٹی تھی، اور پھر الحمدللہ ہم نے کنٹرول بھی کر دیا، اور اسی وجہ سے پھر وہ ہائیسٹ سیول ایوارڈ سے بھی انہوں نے نوازا. صومالیہ تو کسی غیر ملکی کو اپنا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیتا ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے دے دیا انہوں نے؟ یہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ آفر کر دیا. دے لوڈ می ٹو دا کور. انہوں نے ایوارڈ بھی دیا، یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہے، کسی کو نہیں دیا. شیخ باپ کی بات بالکل صحیح ہے، بلکہ وہ زیادہ پسند بھی نہیں کرتے ہیں اس کو، فارنرز کو. اچھا انہوں نے نیشنلٹی بھی آفر کر دی اور شادی بھی. اس وقت میں انمیریڈ تھا، تو پریزیڈنٹ مجھے مسلسل کہہ رہا تھا کہ یو مسٹ میری صومالین ویمن، دے آر آل مسلمز اینڈ دے ول ٹیک کیئر آف یو. اچھا میں ٹالتا رہا. میں نے کہا جی آئی کین ناٹ افورڈ ٹو پرووائڈ دا کیملز. وہ کیملز مانگتے ہیں جب رشتہ. میں نے کہا جی میرے پاس. اچھا نہیں دیٹ ول بی ویئرڈ آف اینڈ دیٹ ول بی اسپیشل. وہ یہاں تک تیار ہو گئے تھے. پھر میں نے کہا جی میری فیملی ہے وہ نہیں مانے گی، پھر یہ بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی ہماری فیملی سسٹم میں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو میں نے پاکستان جانا ہے، ادھر ہی سیٹ ہونا ہے. تو خیر میں کامیاب ہو گئے اسکیپ کرنے میں. لیکن وہ رسپیکٹ ابھی بھی ہے. مجھ سے ان کے پریزیڈنٹ ملے جب میں ابھی منسٹر تھا UK میں، تو وہ اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ تھے. تو مجھ سے ملے اور وہی محبت اور وہی وارم تھی اس میں. اچھا مجھے اس نے ایک بلینک چیک دے دی اور یہی کہا مجھے کہ ندیم what stops you from investing in my country? Now I'm the president and you are the minister. So bring investment, bring exports. I'm providing you free space and enabling environment, and I'm not providing this space to any other country. صومالیہ کی اکانومی پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہے اور بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے. وہاں تو لا تعداد اپرچونٹیز ہیں، بہت ہی زیادہ اپرچونٹیز ہیں، اور وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اس وقت SIFC جیسے اداروں کو آپ جیسے لوگوں کی خدمات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ آپ کو کوئی لیڈ رول دیں،
آپ پاکستان سے ہمارا جو پیرامیڈکس ہیں ان کو ایکسپورٹ کریں، ہماری میڈیسنز کو ایکسپورٹ کریں. یہ جو مارکیٹس ہیں، افریقہ اگلی صدی جو ہے وہ افریقہ کی ہے، تو وہ تو وہاں پہ تو بے پناہ اپرچونٹیز ہیں. اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کی آپ نے بات کی ہے، وہ بھی بہت بڑی مارکیٹ بن سکتی ہے. اور ہمارے تو بالکل نیبرنگ کنٹریز ہیں، یہاں پہ 1.5-2 گھنٹے کے ایئر ڈسٹینس پہ واقع ہیں، تو ہم تو بہت کام کر سکتے ہیں. اچھا، SIFC کے اندر میں نے بڑی کوشش کی کہ ہیلتھ کو اس میں انٹیگریٹ کیا جائے. کچھ حد تک تو میں کامیاب ہو گیا کہ ان کی جو ہماری ساتھ ٹیکنیکل ریلیشن شپ ہے وہ بڑی، پھر ورکنگ گروپ بنا، پھر انگیجمنٹس رہی، اور بہت ساری اپرچونٹیز ہیلتھ میں ہیں اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے جو میں نے ان کو بتائی. تو آگے جا کے تو دیکھیں، میں جب منسٹر نہیں تھا پھر بھی میں ملک کے لیے کام کر رہا تھا اور مفت میں کر رہا تھا. کبھی میں نے گورنمنٹ سے مطلب منسٹری تو مجھے شاید وہ سیلری وغیرہ ملتی تھی، وہ نہ پہلے لیے اور نہ بعد میں لیں گے، تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کرتے جائیں گے اپنا کام، اور انشاءاللہ I will be listened seriously to. میں اس کو آگے بڑھاؤں گا مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے، پولیٹیکل ہو، سول ہو، ملٹری ہو، تینوں سے. لیکن یہ ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے. اور کسی بھی کام کے لیے میرے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ آپ وزیر ہوں یا وہ ہوں، آپ کو اسپیس چاہیے، اور اسپیس بندہ خود کریٹ کر لیتا ہے اگر آپ میں کیپیسٹی ہے تو میرے خیال میں وہ کر سکتا ہوں. آپ بھی اپنے اس مختصر سے دور میں ہماری ادویات کی ایکسپورٹ کے سلسلے میں کیا اقدامات کیے؟ جب میں آیا تو ہماری ایکسپورٹس جو میڈیسنس کی تھی $337 ملین کی تھی. اچھا، میں نے فرسٹ ڈے پہ ان کو ٹارگیٹ دیا اپنے ٹریب کو، فارما سیکٹر کو، کہ ہم نے $1 بلین کو ٹچ کرنا ہے. اور اس کے لیے میں نے وہی بتایا کہ یہ انوائرمنٹ ہے، آپ کو میری ضرورت ہے، تو ادھر مجھے ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے، میری ایک ادھر رسپیکٹ ہے، تو آپ اس کو کیپٹلائز کریں، میری اس انفلوئنس کو، اور یوٹیلائز کر لیں. پھر ہم نے ڈریپ میں بنیادی تبدیلیاں لائیں. ایک تو ڈریپ کو فلی ڈیجیٹلائز کر دیا کہ ہیومن انٹریکشن کم ہو، کیونکہ ہمیں وہ مختلف قسم کی کمپلینٹس آتی تھی ڈریپ کے فنکشننگ کے حوالے سے، تو یہ کیا. دوسرا، ہم نے جو لائسنسنگ ہے اور رجسٹریشن کا دوائیوں کا عمل ہے وہ بھی آن لائن کر دیا، کہ وہ بھی کوئی بھی فرم کسی بھی دوائی کو آن لائن رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن ڈال سکتی ہیں، اور ٹائم بھی دے دیا کہ 6 ویکس میں ڈریپ اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو وہ رسپانس کریں ان کو. یہ جو پیرامیڈکس ہے اور نرسنگ کا شعبہ ہے، دنیا بھر میں اس کی بے پناہ ڈیمانڈ ہے. فلپائن کی آپ نے بات کی، آپ نے وہاں سے بھی آپ نے ان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ آپ نے حاصل کیے. ان لوگوں نے پیرامیڈکس اور نرسنگ کے شعبے میں بہت گرو کیا اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کو. ہم کیوں وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں؟ نرسنگ کا جو شعبہ ہے یہ تو ایک ایسا شعبہ ہے کہ انسانیت کی معراج یہی ہے، اور ہمارے ملک کو ضرورت بھی ہے. ہمارے پاس ابھی کوئی جو ہم جنریٹ کر رہے ہیں اور اویلیبل ہیں 1 لاکھ کے قریب نرسز، اور ہمیں ضرورت ہے 1 ملین کی. تو اچھا، جو بھی بائی لیٹرل میری میٹنگز ہوئی ہیں، میری تقریباً 32 کنٹریز سے میٹنگ ہوئی ان کے منسٹر سے، ایک کنسسٹنٹ فیچر رہا ہے ڈیمانڈ کی، اور وہ تھی نرسز، کہ جی ہمیں نرسز دے دو. ایک ہمارے پاس ڈیلیگیشن آیا تھا جس کو لیڈ کر رہا تھا نیو یارک کا جو اسپیکر تھا اسمبلی کا، فیل راموس. اچھا، اس نے مجھے کہا کہ منسٹر، یو سینڈ اس نرسز اینڈ وی گیو دیم گرین کارڈ ایٹ دا ایئرپورٹ. یعنی اس حد تک کہ ایئرپورٹ پر فوراً ہی نیشنلٹی. بالکل جی. آپ اور سارا اس کو پیکیجز بھی جو انہوں نے مجھے بتائے، تو اچھا میں تو ساری چیز پھر ملک کے تناظر میں سوچتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اس سے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو ہمارے بچیاں جو جائیں گی، ٹرین ہو جائیں گی، کچھ کمائیں گی، اپرچونٹیز ان کو ملیں گی، لیکن ریمیٹنسز بھی آئیں گی. ہاں، فارن ایکسچینج پاکستان کو کما کے بھیجیں. میں نے پھر نرسنگ کونسل میں 2-3 جلدی اسٹیپس لے لیے. ایک تو 1 ونڈو آپریشن کا بھی بڑا لمبا پروسیس تھا، اسکولز کالجز کو ریکگنیشن کا. پھر ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کے لیے رولز ریگولیشنز بنائے، اس کے لیے اسٹینڈرڈز متعارف کروائے، ان کے لیے جو ان کی سپرویژن کا طریقہ ہے اس کو رینوویٹ کروایا. کچھ مینجمنٹ میں ہم بہتری لائے، اور ان کو کہا
کہ آپ کوالٹی پہ اور کوانٹٹی دونوں کو بیلنس رکھ کے اب جلدی سے نئے اسکولز، نرسز یہ ہمارے لیے بڑھائیں، لیکن سٹینڈرڈز اور کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ آپ کا یہ پروگرام پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، تو ان پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے جو اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں، نرسنگ انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں، پیرامیڈکس کے ٹریننگ سینٹرز بنا سکتے ہیں، ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا انہیں کرنا چاہیے اور اس میں آگے سکوپ کتنا ہے، یہ ذرا بتائیے۔ اچھا، آپ کی وساطت سے میں تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سیریس ہیں ہمارے نرسز کیڈر میں انویسٹ کرنے کے اور یہ ہماری کوالٹی اور کوانٹٹی کو امپروو کرنے کے، اسکول بنانے کے، کالجز بنانے کی، یونیورسٹیز بنانے کے، تو آپ مجھے اپنا سب سے بڑا سپورٹر پاؤ گے۔ میں جہاں بھی ہوں گا میں آپ کا ایڈوکیٹ ہوں گا، اور انشاءاللہ سسٹم میں میری سے ہوگی کسی نہ کسی رول میں، یا رول نہ بھی ہو تو میں اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں۔ مجھے ٹرسٹ کیا جا رہا ہے اور میں اسی ٹرسٹ کو کیپٹلائز کر کے جو نرسنگ کیڈر ہے اس میں امپرومنٹ کے لیے استعمال کروں گا، تو ان کو جو بھی پرابلم ہوگی وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں 100% ان کو سپورٹ کروں گا۔ نجی ہاسپٹل کے دورے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ میں کیا ایسی خوبی ہے کہ آپ جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں پر خدمات سر انجام دیتے ہیں اور وہاں کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ اپنے نام کر لیتے ہیں؟ محنت میری طرف سے تو 100% ہوتی ہے، پھر وہ سنسیریٹی، وہ کمٹمنٹ جو میری پرورش کا حصہ ہے اور میری بچپن سے یہی ہے، اور جو تھوڑی بہت صلاحیت اللہ نے دی اس کا بہترین استعمال۔ ڈاکٹر صاحب، اتنے مختصر سے عرصے میں آپ نے 500 پرائمری ہیلتھ یونٹ کیسے ریوائیو کر دیے اور اس پہ حکومت کا ایک پیسہ نہیں لگنے دیا؟ اچھا، جو فلڈ سے افیکٹڈ ہیلتھ سینٹرز تھے وہ تو 2000 تھے، تو جب میں آیا تو ہم نے کہا کہ ہم کتنے کر سکتے ہیں، تو ہم نے ایک پلان بنایا کہ ہم 500 تک کر لیں گے، اور چونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں تھے اس کے، تو ہم نے ڈونر سے مختلف سٹیک ہولڈرز کو انگیج کر کے اور کہا کہ آپ WHO کے سسٹم میں پیسے ڈالیں، ہمیں مت دیں، اور وہی اس کو امپلیمنٹ کروائیں سارا۔ یہ ہم نے ضرور کیا کہ اس کی ہر سٹیج پہ ہم نے مانیٹرنگ کی، فیسیلیٹیٹ کیا، انگیج کیا بہت سارے سٹیک ہولڈرز کو، اور خود ہی فیلڈ میں جا کے مانیٹر بھی کرتے رہیں۔ تو یہ ناممکن ضرور تھا، لوگ ہنستے ہوتے تھے کہ جب میں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ 3 ماہ سے کم عرصے میں یہ سارے فنکشنلائز ہو جائیں گے، الحمدللہ وہ اب سب فنکشنلائز بھی ہیں، آپریشنل بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت بڑی کامیابی پاکستان کو نصیب ہوئی وہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کے حوالے سے، یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ کسی ملک نے ایک پرویکٹیو سٹیپ لے کے گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کال کی ہے، اور اس میں 70 سے زیادہ ممالک کے مندوبین، ہیلتھ منسٹرز اور ایکسپرٹس اور انٹرنیشنل ٹاپ لیول کے ایجنسیز کے ایکسپرٹس وہ آئے ہیں، پاکستان سے بھی مختلف ٹاپ لیول کے لوگ، منسٹر سارے آئے، اور ہم نے نہ صرف پاکستان کا مقدمہ لڑا بلکہ پوری دنیا کی جو غریب اور مڈل انکم کنٹریز ہیں ان کا مقدمہ لڑا۔ ہاسپٹل کی چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر نعیمہ گل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پرتپاک استقبال کیا۔ ہاسپٹل کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا اور مریضوں کی صحت دریافت کی۔ علیکم، کیسے میرا ٹھیک ہے؟ ٹرانسپلانٹ ہوئے تو آپ کو کیا ضرورت ہے داخلے کی؟ بیسیکلی یہ کیم فار اوے ڈفرینٹ جگہ سے آئے تھے۔ اچھا، کب ہوئی ہے ٹرانسپلانٹ؟ کل ہوا ہے۔ تو اچھا ہے، بہتر ہے؟ جی ٹھیک۔ درد مرد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں ابھی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں جی زبردست۔ خالق صاحب نے کی ہے؟ جی جی خالد صاحب۔ از اے ونڈرفل مین۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس کا گائنوکومیسٹری کا پروسیجر۔ اچھا اچھا اچھا، آپ لوگوں نے کی تو میل چیسٹ کا۔ اچھا اچھا، تو ابھی ٹھیک ہے طبیعت؟ صحیح، آپ خوش ہیں ان کی سروسز سے؟ اور فیس تو زیادہ نہیں لے رہے ہیں؟
پیس کا ایشو نہیں ہوتا, انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے. واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے. ڈاکٹر ندیم جان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. ڈاکٹر صاحب, فاٹا کا جو علاقہ جہاں پر بہت زیادہ ریزسٹنس پائی جاتی تھی کہ لوگ پولیو کے قطرے ہی نہیں پیتے تھے, اس کے باوجود آپ نے وہاں پہ کیسے یہ مینیج کر لیا کہ اس علاقے کو پولیو فری آپ نے کروا دیا؟ اچھا جی بٹی صاحب, یہ فاٹک کے چیلنجز اس سے زیادہ تھے. کچھ سیکیورٹی کے چیلنجز تھے, ایکسیسیبلٹی کے چیلنجز تھے, ریزسٹنس تو کمیونٹی کی طرف سے تھی. ہم نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو وہ ایکسیس ہم اٹین کر سکے گھر گھر تک, اور وہ اس کے لیے ہم نے ایک ساؤنڈ کوارڈینیشن ڈیولپ کی, پلیٹ فارم بنا لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, ملٹری کے ساتھ, ٹاپ پہ بھی اور لویسٹ یو سی لیول پہ بھی, تاکہ ہماری جو ٹیم ہے وہ بڑی مطمئن ہو کہ جائیں گھر گھر پہ اور ان کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہ ہو. تو ایک تو وہ ایکسیسیبل بنا دیا الحمدللہ, اور گھر گھر وہ ہم پہنچے, ویکسین پلائی. دوسرا, ہم نے ٹیم کو موٹیویٹ کیا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ایک جہاد ہے, آپ اس قوم کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. وہ بڑا کیجول لے رہے ہوتے تھے, اور ان کی جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ بھی اپ ٹو دا مارکس نہیں تھی. ہم نے یہ کیا کہ وہ ان میں انجیکٹ کروائی موٹیویشن, پیٹریاٹزم, کمٹمنٹ, اور ان کے لیے ہم نے سوچا آگے کا بھی کہ جب یہ ایریڈیکیٹ ہو جائے گی پولیو تو ہم آپ کو پھر یوٹیلائز کریں گے ڈیفرنٹ کیپیسٹی میں. تو ایک ان کی موٹیویشن. اچھا, کمیونٹی کی جو ریزسٹنس تھی, جو کچھ پاکٹس سے بہت شدید آ رہی تھی, کچھ غلط فہمی ہوئی تھی, تو اس کے لیے ہم نے تمام جو ہمارے ریلیجس اسپیکٹرم کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے فتوی لے لیے کہ یہ حلال ہے یہ ویکسین, اور بلکہ یہ آپ پہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو ویکسین پلوائیں. اور تمام علماء کرام کو مختلف جو ان کے ہیں سیکٹس, ان سے ہم نے آشیرواد لے لی, اور ان کی ہمیں سپورٹ رہی. جمعے کے خطبوں میں انہوں نے اعلانات کیے, انہوں نے اس کے بارے میں بتایا, لوگوں کو اویئر کیا. پھر ایک انٹرپرسنل کمیونیکیشن بھی ہم نے ڈیولپ کی کہ یہ ریزسٹنس ہیں, اس کا ہم نے میپ کیا کہ ریزسٹنس کہاں پہ ہیں, کیوں ہیں, کیسے ہم توڑ سکتے ہیں. تو جو لوگوں کے ساتھ بات چیت, جرگہ سسٹم ہم نے اس کو فعال کیا, اور ایک ریفیوزل کمیٹیز بنائیں جو کہ براڈ اسپیکٹرم تھی. اس میں ٹیچرز بھی تھے, ریلیجس اسکالر بھی تھے, ہیلتھ پریکٹیشنر بھی تھے, لوکل انفلوئنسر بھی تھے. وہ لوگوں کے گھر گھر جا کے جو بھی غلط فہمیاں تھی اس کو توڑتے تھے. تو الحمدللہ وہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی, اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان جلد سے جلد پولیو فری ہو جائے. یہ جو اسامہ بن لادن والا انسیڈنٹ تھا, کیا اس کی وجہ سے بھی آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹیں آئی؟ اچھا, یہ بھی ایک غلط فہمی تھی. وہ جو شکیل افریدی والا انسیڈنٹ تھا وہ پولیو کمپین نہیں تھی, وہ ایک فیکٹ ہیپیٹائٹس کنٹرول کی ایک کمپین اس نے کی تھی, لیکن جوڑا گیا اس کو پولیو کے ساتھ, کیونکہ اس کی ایک تصویر آئی تھی جس میں وہ کسی پولیو ایریڈیکیشن کی ایونٹ میں اسپیچ کر رہا ہے, اور اس کے پیچھے اسٹیکر لگا ہوا تھا پولیو کا. تو اس غلط فہمی کی وجہ سے نقصان تو ہمیں ہوا. ہم تو ہمارے تو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں بالکل بین بھی لگ گیا تھا کسی زمانے میں, جس کو الحمدللہ پھر ہم نے توڑ دیا. لیکن اس غلط فہمی کو ریموو کرنا پروگرام کی ذمہ داری تھی جو اس وقت انہوں نے نہیں نبھائی. پولیو ویکسین کے بارے میں بہت سے خدشات پائے جاتے ہیں, بہت سی افواہیں گردش کرتی ہیں کہ بل گیٹس نے اس کے اندر ایسی کوئی دوائی ڈال دی ہے کہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے, یہ کوئی نامرد کر دے گی. اس طرح کی بہت سی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں حقائق کیا ہیں وہ بھی ذرا بتائیے. اس کا حقیقت سے 1% بھی رشتہ نہیں ہے. دیکھیں, یہ ویکسین سیفسٹ ویکسین ہے. اس کو مختلف لیبارٹریز نے ایگزامن کیا ہے, اور اس میں کوئی مضر صحت چیز ہی شامل نہیں ہے. اور ہمارے پاس وہ رپورٹس بھی موجود ہیں, نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے. اچھا,
بلینز بچوں نے یہ ویکسین دنیا میں پی ہے، تو ادھر کیوں مسئلہ پیدا نہیں ہوا؟ تیسری میں بڑی بات آپ کو کہہ دوں، اگر کسی نے آبادی کنٹرول کرنی ہے یا کوئی اور ان کا ایجنڈا ہے تو وہ ہماری کھانسی کی شربت میں یا پیناڈول میں کیوں نہ ڈالے، جس کی یوٹیلائزیشن پولیو ڈراپ سے زیادہ ہے اور لوگ مانگ رہے ہیں۔ 2017 میں آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، اس کے علاوہ کون کون سے نیشنل اور انٹرنیشنل اعزازات اب تک اپنے نام کر چکے ہیں؟ اچھا، ایک تو ہمارے ملک کی طرف سے تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز، پھر 11 کور کی طرف سے میریٹوریس سروسز ایوارڈ، یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے میریٹوریس سروسز ایوارڈ، فلاگ آف ایکسیلنس فلپین کی طرف سے، صومالیہ کی طرف سے ہائیسٹ سول ایوارڈ، اس طرح چیف آف دا آرمی اسٹاف کی طرف سے شیلڈ آف آنر جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے، اس وقت کووڈ میں جو ہمارا رول تھا۔ لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ وہ تھا جب میں لاہور گیا ابھی ریسنٹلی، ادھر میں نے کچھ پروموشنز کی تھی، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا، ان کو اپنا حق دلوایا تھا۔ 8-10 سال سے رول رہے تھے ہمارے ڈاکٹرز، پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسرز، نرسز۔ پاکستان میں دوائیوں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں، ہم ان قیمتوں کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک تو اگر حقیقت میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر لوں جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، 80% میڈیسنس کی پرائسز پاکستان میں ریجن سے کم ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر کر لیں، انڈیا کے ساتھ کمپیئر کر لیں، سری لنکا کے ساتھ 20% میں کچھ پروڈکٹس ہماری زیادہ رینج میں آ جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ ہماری جو بائنگ پاور ہے وہ بڑی کمزور ہے لوگوں کی، میکسیمم کی 70-80% کی تو بہت کمزور ہے، تو ان کی شاید بس میں نہیں ہوتا جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر ان کو دوائیاں یا ان کے لیے باقی جو انسٹرومنٹ سرجری کے لیے چاہیے ایکوپمنٹس وہ لکھ دیتا ہے۔ تو دوائیوں کے لیے ہم نے یہ کیا کہ یہ امپورٹ ہوتی ہے ہماری را مٹیریل، اور وہ ہماری پرائسز کو پھر اوپر لے جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ امپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی روپیز ٹو ڈالر پیریٹی دیکھیں کہاں سے کہاں 150 سے ہم بہت جلدی 280 اور 300 تک چلے گئے، تو اس کا اثر آ جاتا ہے آپ کی اینڈ پروڈکٹ پہ، اور وہ جو مینوفیکچرر ہوتے ہیں وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے، تو انہوں نے تو پھر بڑھانا ہے کیونکہ کاسٹ ریکور نہیں ہو رہی ان کی، تو دوائیاں مہنگی ہو جاتی ہے۔ میں اسی مسئلے کو بہت عرصے سے سوچ رہا تھا، اس کے لیے میرے ذہن میں ایک ویژن تھی کہ کیوں نہ ہم یہ جو اے پی آئیز ہیں، جو بیسس ہیں میڈیسنس کی، وہ پاکستان ہی میں مینوفیکچر کروائیں۔ تو فرسٹ ڈے پہ میں نے جو اپنا ویژن دیا تھا اپنی ٹیم کو، اس میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم فارما پارک بنائیں گے پاکستان میں، جو ایک ہب ہوگی، سینٹر آف ایکسلنس ہوگی، اور اس میں سے ہم تقریباً 200 کے قریب مالیکیولز بنائیں گے، اور وہ ہماری پرائسز، ہماری کوالٹی، ہماری کوانٹٹی سب کو کاؤنٹر ایک کر لے گی، ایڈریس کر لے گی، بلکہ ہماری ایکسپورٹس بھی اس سے بڑھے گی۔ تو اس پہ ہم نے کام کیا، اور اس آئی ایف سی کو بھی ہم نے وہ پریزنٹ کیا کہ اسی ماڈل کو ہم لے کے جائیں، تو چونکہ اس میں 2 سال لگیں گے امپلیمنٹیشن۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو صحت کارڈ منصوبہ ہے پچھلی حکومت نے شروع کیا، نئی حکومت آئی، انہوں نے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا، اس کے لیے آئیڈیل سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ کیسے عام آدمی کو صحت کی بہترین سہولیات مل سکتی ہیں؟ کیا صحت کارڈ منصوبہ ہی زیادہ قابل عمل ہے یا کوئی اور سسٹم پہ ہمیں جانا چاہیے؟ اچھا، یہ جو منصوبہ تھا اس کی پائلٹ فیز میں شامل تھا۔ میں اس وقت فاٹا میں کام کر رہا تھا، اور چونکہ میں بہت ساری چیزوں میں انوالو تھا، تو یہ مجھے بتایا گیا کہ 2015 اینڈ کی بات ہے کہ جی ایک ایسا منصوبہ ہے کہ ہم صحت کارڈ دیں گے پائلٹ فیز میں لوگوں کو، اور وہ تمام جو صحت کی ضروریات ہے اسی سے ان کی پوری ہو جائیں گی، اس وقت ہیلتھ انشورنس۔ وہ مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس میں کنٹریبیوٹ کر لوں۔ تو اسی وقت بھی میری ان پٹ یہی تھی کہ اگر ہم اس میں سلیبز لگائیں، سروسز پہلے متعین کر لیں، کیا کیا سروسز پیکیجز ہوں گے، پھر اس میں گورنمنٹ کتنا کنٹریبیوٹ کرے گی اور پبلک کتنا ان پٹ ڈالے گی۔ تو بہرحال پھر تو 2018 میں وہ جو صحت کارڈ آیا، وہ تو بلینکٹ کوریج تھی سب کے لیے، اس کے فائدے بھی تھے اور نقصانات بھی تھے، اور اس کا یوز بھی ہوا تو ایبیوز بھی ہوا۔ آپ کے خیال میں پاکستان کے شعبہ صحت کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟
بہت مشکل سوال آپ نے کیا اور آپ مجھ سے جلدی جواب ایکسپیکٹ کریں گے. میرے خیال میں سب سے بڑی خرابی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہم لیک کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہم صرف غریبوں کی کرتے ہیں. ہم اپنے پی اینس کی یا زیادہ سے زیادہ کسی کلیریکل سٹاف کی یا ڈسپنسر کی کر سکتے ہیں. ہم نے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم امپلیمنٹ کروانا ہے ہیلتھ سیکٹر میں, اور اس کے لیے پھر کچھ تقاضے ہیں جو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے کہ اس کے لیے فریم ورک ہو, سٹینڈرڈز ہو. ہم ابھی تک پاکستان میں اس لیول کے ہاسپٹلز کیوں نہیں بنا سکے ہیں کہ جہاں سے ہمارے حکمران طبقے کا علاج ہو سکے کہ یہ جب بیمار ہوتے ہیں تو پاکستان سے باہر چل جاتے ہیں؟ تو ایک تو وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ اور ول اور وہ ہمیں چاہیے کہ ایک ہول آف دا گورننس اپروچ ہو ہیلتھ سیکٹر کے لیے. پھر ہم ہول آف سوسائٹیز میں انگیج رکھیں ہیلتھ سیکٹر میں, تو وہ نہیں نظر آ رہی. لیکن بہتری آ سکتی ہے صرف ہم نے پولیٹیکل اونرشپ کو اگر ہم بڑھائیں. اس میں ایک ٹیکنیکل بیک سٹاپنگ, ہیلتھ ہے تو ایک ٹیکنیکل منسٹری, تو کیسے پاسبل ہے کہ ایک نان ٹیکنیکل بندہ اتنی کمپلیکیٹڈ منسٹری کو وہ چلا سکتا ہے یا چلا سکتی ہے؟ تو اس کے لیے بھی سول سرچنگ کرنی پڑے گی. ایک عمومی تاثر یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے جتنے سرکاری افسران ہیں, بیوروکریٹس ہیں, حکمران طبقہ ہے, پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ سب اگر سرکاری ہاسپٹلز میں علاج کروانا شروع کر دیں اپنا, تو ہاسپٹل کا معیار بہتر ہو جائے گا. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ باؤنڈ کیا جائے کہ سب نے ادھر ہی سے علاج کروانی ہے. ہمارے پاس تو ہیں ابھی بھی وہ ریسورسز اور وہ فیسلٹیز تو ہیں کہ ہم کسی بھی بیماری کا وہی سٹینڈرڈز پہ علاج کروا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو یورپ میں یا امریکہ میں ملتا ہے. ہمارے پاس تو چند اسٹیٹ آف دا آرٹ بڑے اچھے ہاسپٹلز ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ اگر ہم کر لیں کہ باؤنڈ ہو جائیں کہ بھائی آپ نے علاج ادھر ہی سے کرنا ہے. ہاں, اگر آپ کوئی بہت سیریس کوئی سی ہے جس پہ میڈیکل بورڈ ایگری کرے کہ وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو وہ ایک آپشن ہو سکتی ہے. لیکن بائی اینڈ لارج یہ ایک پالیسی ہو تو شاید بہتر ہی آ جائے. پاکستان میں میڈیکل ٹورزم کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ جسٹ لائک ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا ہے, وہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے, اور وہاں پہ بہترین معیار کے ہاسپٹل موجود ہیں. تو اس معیار کے ہاسپٹل ہم پاکستان میں کیوں نہیں لے کر آتے ہیں؟ اچھا, یہ میڈیکل ٹورزم بھی بہت ہی نگلیکٹڈ ہے پاکستان میں. حالانکہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں, کیپیسٹیز ہیں, اور لوگ بھی آ رہے ہیں. پوری افغانستان کی پاپولیشن ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اسی طرح آپ کو حیرانگی ہوگی کہ افریقہ سے بھی لوگ ادھر آتے ہیں, سنٹرل ایشیا سے بھی ادھر آتے ہیں. یہ ہم نے یہ کیا کہ ایک میڈیکل ٹورزم کی پالیسی بنائی اور اسٹریٹجی بھی اس کے لیے ہم نے بنائی تاکہ ہم پروموٹ کر سکیں. ہمارا تو بڑا قلیل ٹائم تھا تو وہ تو امپلیمنٹیشن شاید ہم نہیں کر سکے. ہیلتھ سیکٹر اکانومی کے فروغ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اچھا, یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے کیونکہ ہیلتھ اور اکانومی کا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. بہت بڑا رول ہے ہیلتھ سیکٹر کا آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں. $7 بلین تو ہم صرف لوز کر رہے ہیں میل نیوٹریشن کی وجہ سے پر ایئر. یہ 3% آف GDP لاس ہے ٹو مائی کنٹری. اس کے ساتھ ساتھ اسموکنگ کو لے لیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کرونک ڈیزیزز کو لے لیں, کمیونیکیبل ڈیزیزز کو لے لیں, نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو لے لیں, فیملی پلاننگ کو لے لیں. اچھا, یہ ہمیں کوئی 20% GDP لاس ہو رہا ہے ال ہیلتھ کی وجہ سے, شاید اس سے بھی زیادہ, جو کہ ریورسیبل ہے اور یہ مینیجیبل ہے. اگر ہم ہیلتھ میں انویسٹ کریں, سروسز کی کوالٹی اور ریچ اور ایکسیسیبلٹی امپروو کریں, اور بیماریوں کی روک تھام پہ کام کریں, پرائمری ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کریں, تو یہ 20% تو آپ کو مفت میں یہ GDP آپ کو سپورٹ آ گئی. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکسپورٹس کی بھی بڑی اپرچونٹیز ہیں. ہیلتھ سے آپ ہیومن ریسورس, آپ کی میڈیسنز, اکوپمنٹس, جو میں نے پروگرام کی شروع میں آپ سے کہا کہ $20 بلین تک پوٹینشیل تو ہمارے پاس ایکسپورٹس کی, جو مجھے فارما سیکٹر نے بتایا, وہ ہے.
لباس تبدیل کرنے کے بعد اپنے دوست ملک حبیب اورکزئی چیئرمین پاکستان ریڈ کریسنٹ خیبر پختونخوا سے ملنے F11 میں واقع ان کے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر ندیم جان کے دوست سے بھی گفتگو ہوئی۔ حبیب صاحب، ڈاکٹر صاحب سے کتنے عرصے سے وابستہ ہیں؟ کیسے انسان ہیں؟ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ آئے ہیں، میرے لیے آنر کی بات ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، اور یہ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو ان کا آنا ہی ہے نا، وہی آپ کو تعلق خود بخود پیش کرے گا، بتا رہا ہوگا کہ کتنا ایک پرانا تعلق ہے جس کی کوئی ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ ایک پرانا تعلق ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بھی کہ 2004-05 سے جو ہے وہ ایک کام کر رہے تھے فاٹا میں اور مختلف پروجیکٹس پہ، مختلف چیزوں پہ۔ اور چونکہ میرا تعلق بھی ٹرائبل ایریا سے ہے، میں کرم سے ہوں، ڈسٹرکٹ کرم سے، تو فوکس ہی پہلے جو تھا وہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ تھا، فاٹا کو پراپر ملک کی نظام میں مرج کرنے پہ تھا، اور الحمدللہ وہ کافی چیزیں اب ہو بھی چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو ہے خود ایک سوشل ورکر ہیں، اور ان کی اپنی بڑی ایک پازیٹیو سوچ ہے اس ملک کے لیے، اور ملک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر یہاں کے لوگوں کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک عزت سے بھی نوازا۔ آج فیڈرل منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے، یہ بہت بڑا آنر ہے جی۔ ہائیٹی سے تواضع کی گئی۔ معمول کے مطابق ایکسرسائز کرنے کے لیے سرینا ہوٹل اسلام آباد پہنچے۔ ایکسرسائز کی۔ اب تھوڑے لائٹر کویسچنز ہو جائیں۔ آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ محبت ہی تو زندگی ہے، یہ محبت ہی سے تو یہ کائنات قائم ہے۔ کبھی دل بھی ٹوٹا؟ بہت مرتبہ۔ کیا حسن پرست ہے؟ بہت زیادہ۔ خواتین میں سب سے زیادہ کیا چیز متاثر کرتی ہے؟ میں ظاہری خوبصورتی کی بجائے اندرونی خوبصورتی پہ زیادہ مرتا ہوں۔ کہتے ہیں ڈاکٹرز بڑے خشک مزاج ہوتے ہیں، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میں تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑی سی ایک وہ ہے، کنٹرڈکشن ہے۔ آپ نے بہت سے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کیا ہے، سب سے زیادہ اچھا پے کس نے کیا؟ وہ میں تھا ساؤتھ سوڈان میں، تو ورلڈ بینک کے ساتھ وہ پروجیکٹ میں لیڈ کر رہا تھا، اور وہ بڑی مشکل جگہ تھی، تو وہی بہترین پیکج تھی۔ پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند ہے؟ شروع سے لیکن پاکستان، اور آخر بھی پاکستان، لیکن میں دوسری اگر میری کوئی آپشن ہے تو فلپین ہے۔ فلپین؟ جی جی۔ واہ، ادھر کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ ادھر کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ فیصلے کرتے وقت دل کی سنتے ہیں یا دماغ کی؟ وہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے نا، جو عقل کا غلام ہو دل نہ کر قبول۔ میرے خیال میں زیادہ انٹیویشنس پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں، اور وہ انرجیز، وائبس جو مجھے آ جاتی ہیں، میں اس کو فالو کرتا ہوں، تو کبھی صحیح ثابت ہو جاتی ہیں، کبھی غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ کی سب سے اچھی عادت کون سی ہے اور سب سے بری عادت کون سی ہے؟ سب سے اچھی عادت تو میرے خیال میں زیادہ رسپیکٹ دیتا ہوں لوگوں کو، اور شاید بری بھی کسی صورت میں یہ ہو جاتی ہیں کبھی کبھار۔ ان شخصیات کے لیے ایک ایک جملہ۔ عمران خان فزیکلی فٹ پرسن، نواز شریف، اس کی ملنساری، آصف علی زرداری، دا بیسٹ پی آر، شہباز شریف، دا بیسٹ مینیجر، مریم نواز شریف، a bold politician, بلاول بھٹو، a very intelligent and witty person, انوار اللہ کاکڑ، a successful person, عارف الوی، an intellectually sound person, ڈاکٹر یاسمین راشد، resilience, عبد القادر پٹیل، happy go lucky man,
बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। सर हमारे लिए बाइस फ़ख्र था आपके साथ इंटरेक्ट करना, और बहुत खुशी हुई और आपकी शख्सियत को जान के।